الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فہم القرآن کے سلسلے کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 اور 3 دیکھیں گے، اور پیچھے والی آیت کو بھی دوبارہ ان آیات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد مزید اس میں غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ ہم اس کی تفسیر پر غور و فکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، جو بار بار رحم فرمانے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ بے شک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو ناراض ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ پچھلے لیسن میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ تعوذ اور تسمیہ کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین کے معنی پر غور و فکر کیا تھا۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب جو کسی بھی انسان کے دل میں اٹھ سکتا ہے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے کیوں، تو اللہ نے اس سوال کا جواب خود ہی اس آیت کے آخری حصے میں اور اس سے اگلی کئی آیات میں مزید وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب کے اندر ایسی کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کی بنا پر ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی اس کو واضح کر دیا۔ رب وہ ہوتا ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں گے تو 3 پوائنٹس آپ اس کے لکھ لیں، تاکہ جب بھی رب کا نام آئے یا رب کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں وہ 3 پوائنٹس ہائی لائٹ ہو جائیں۔ رب کا لفظ را بابا ربا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں معبود، آقا، مالک، خالق اور مدبر۔ آپ ان 3 الفاظ کو خالق، مالک اور مدبر، ان 3 الفاظ کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں کہ رب پیدا کرنے والا اور مختار کل، اور پھر اس کے بعد تدبیر بھی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کرنے کا مقصد ہمیں واضح کر دیا ہے کہ رب کی تعریف کیوں کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی وہ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ان کا خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے اور ان کا مدبر بھی ہے۔ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کو نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کا خاص خیال بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا بھی کیا، اللہ تعالیٰ ان کا مالک بھی ہے، اور جو زندگی وہ گزار رہے ہیں ان کے رزق کا انتظام کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی دنیاوی زندگی کی بقا اور ان کی تربیت، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ العالمین کا لفظ جو ہے وہ عالم سے نکلا ہے، عین، لام اور میم، عالم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور عالم میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی مخلوق آ جاتی ہے۔ عالم کوئی ایک چیز، ایک جہان یا ایک ایرا یا ایک وقت یا ایک
کسی بھی اسپیشیز کی کوئی چیز یا مخلوق نہیں ہم کہہ سکتے۔ عالم میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے سورج کا اپنا ایک عالم ہے، پانی کا اپنا ایک عالم ہے، زمین، چاند، تارے، آسمان، ہوا، درخت، چرند پرند، ہر ایک، یہاں تک کہ انسان کے اپنے جسم میں بھی کئی عالم ہیں۔ جیسے اگر ہم اپنی آنکھ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھ میں ہی کئی طرح کے جو ہے وہ عالم، کئی طرح کے جہان پیدا کیے ہیں۔ تو رب کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا مزید تعارف دے رہے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر رب کی جو خصوصیات ہیں، ان کی واضح طور پر جو خوبیاں بیان کی، وہ یا واضح طور پر جو اس کی ڈیٹیل ہمیں ایک تفسیر قرآن میں ملتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے چند الفاظ سے ملتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری توقعات اپنے رب سے جو ہے وہ منسوب کی تھیں۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ اللہ کے سوا باقی تمام لوگ میرے دشمن ہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں قیامت کے دن وہ مجھے بخش دے گا۔ یہ ہے وہ رب جو کیا ہے؟ العالمین کا رب ہے۔ اس خصوصیت کی بنا پر ساری تعریف اللہ ہی کے لیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی دو مزید خصوصیات بیان فرما رہے ہیں، دو اسماء، الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا جو لفظ ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن عام رحمت، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتیں دینے والا ہے، اور الرحمن کا لفظ جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ الرحمن کسی انسان کا نام، کسی بھی بندے کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ عبد الرحمن ہم رکھ سکتے ہیں لیکن الرحمن کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ان دونوں اسماء میں وسعت، کثرت، دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی رحم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات الرحمن الرحیم اس کی باقی تمام صفات پر حاوی ہیں، اس لیے رحمت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا 2 بار تذکرہ کیا ہے۔ ان صفات سے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کا تعلق واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ کتنا شدید رحمت اور شفقت والا ہے۔ الرحیم، الرحیم کا جو لفظ ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، خاص رحمت۔ الرحمن میں تو ہم نے پڑھا تھا نا بڑی بڑی نعمتیں دینے والا، الرحیم باریک سے باریک، چھوٹی سے چھوٹی نعمت دینے والا، اور وہ نعمتیں کبھی رکتی نہیں ہیں، ہمیشہ وہ دیتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ والی رحمت خاص طور پر کن کے ساتھ ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ۔ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور رحیم خاص طور پر ایمان والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے اور صرف 1 حصہ زمین پر اتارا، اور اس کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنا سم لگنے نہیں دیتی بلکہ اپنے پاؤں اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارا رب کون ہے؟ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید تعارف دیا۔ اللہ کا سب سے پہلا تعارف کیا تھا؟ رب کا پہلا تعارف کیا تھا؟ رب العالمین۔ دوسرا تعارف الرحمن۔ تیسرا تعارف الرحیم، ایمان والوں کے لیے خاص رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں، اور وہ ایمان والوں پر ہمیشہ نہایت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا ہے، اس کی 100 رحمتیں ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کر وہ محبت کرنے والا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا ہمارے دل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ انسان لوگوں کے رویوں سے، لوگوں کے پہنچائے جانے والی تکلیفوں سے بہت ہی زیادہ مایوس اور دکھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ سے بھی بعض دفعہ ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی بھی درست ہونے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے میرے وقت، میرے مال، میری صلاحیتوں، میری قوتوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، وہ میرے ہر عمل کو فائدہ پہنچائے گا، تو اس کے اندر امید آتی ہے، اور یہی امید اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ اگر یہ امید ختم ہو جائے تو زندگی کی راحتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو۔ تو ہمارا رب کون ہے؟ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو الرحمن ہے، جو بہت مہربان ہے ہر ایک کے ساتھ، چرند پرند، انسان، جانور، کافر، اس کو ماننے والے، اس کو نہ ماننے والے، اور الرحیم اپنے خاص بندوں کے ساتھ جو اس کا نام لیتے ہیں، جو اسے یاد کرتے ہیں، جو اسے پکارتے ہیں، جو اس کی بات مانتے ہیں، جو اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا مزید تعارف دے رہے ہیں۔ رب کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے ہم نے رب کی جو کوالٹیز پڑھی، اس میں دوسری جو کوالٹی ہم نے پڑھی تھی وہ مالک تھی۔ رب جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی، کوئی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے گا، اس دن کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی تجارت کام نہ آئے گی۔ مالکی مالک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور مالک کون ہوتا ہے؟ جو حکم دے، روک لے، نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، گناہوں پر سزا دے، ہر قسم کی اتھارٹی اس کے پاس ہو۔ یوم الدین بدلے کا دن، بدلے کا دن کون سا دن؟ جزا اور سزا کے بدلے کا دن، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کیا جانو جزا کا دن کیا ہے، پھر تم کیا جانو کیا ہے جزا کا دن، جس دن کسی جان کو کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہ ہوگا، اس دن حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، زور والے بادشاہ کہاں ہیں، تکبر والے کہاں ہیں؟ جزا کے دن لوگوں کو ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یہاں کے تک کہ جزا کے دن سارے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام صفے باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بات نہ کر سکے گا۔ جس دن جبریل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہ کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے وہی درست بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو پھر وہ سزا کیوں دے گا؟ وہ بدلے کے دن کا مالک کیسے ہوا؟ جزا کے دن سب سزا اور جزا کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے ثواب کی امید رکھیں گے اور عذاب سے خوف کھائیں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ انصاف کرے اور عدل بھی کرے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اس کے تمام اعمال کا بدلہ نہیں مل سکتا، اور یہ دنیا دار الجزا ہے، دار امتحان ہے، یہاں بدلہ نہیں ملے گا، یہاں مکافات عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کا بدلہ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن اصل حساب کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر۔
تو آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ تعالی. مزید ہم اس آیت کو اگلی لیسن میں کنٹینیو بھی کریں گے، اس پہ مزید غور و فکر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.